کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی اس لڑکے سے کرے گی جو شخص اسے بپردہ رکھے گا، یعنی پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان نے یہ شرط مان لی اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر آخرکار وہ وقت آ گیا، ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت خراب ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ان کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، یعنی کھیت کے کاموں میں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی، یعنی اس کو بے پردہ رہنا پڑتا تھا۔ جب اس کے یہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تک اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا تجھے پردے یا بے پردگی سے؟ زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پٹنا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں تیسرا بیٹا بھی داخل ہو گیا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے ماں سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس لیے اس نے تمہارا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے تمہاری آدھی لاز رکھی ہے، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبب یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کرے تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔ بات ہے تو کڑوی لیکن سچی ہے۔ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکے رکھیں، سفر آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا غیر مناسب رویہ، بد زبانی اور شوہر کو اس کا مقام نہ دینا ہی شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ دوستو، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے، محبت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔